الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان. رواه الترمذي رحمه الله تعالى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران گرامی، قربانی کا مہینہ چل رہا ہے جس میں مسلمان سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہوئے ہر سال اپنے جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے پیش کیا. اسی لیے آج مسلمان جانور قربان کرتے ہوئے جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہمیں بھی حکم ہوتا کہ اپنی اولاد اللہ کی راہ میں قربان کریں تو ہم اللہ کے حکم پر اپنی اولاد بھی قربان کر دیتے. اگر ہمیں اپنی جانیں قربان کرنے کا حکم ہوتا تو ہم اپنی جانیں بھی اللہ کے لیے قربان کر دیتے. تو اسلام اللہ کی راہ میں مال کی قربانی کا حکم بھی دیتا ہے اور جب ضرورت ہو تو اپنی جان کی قربانی کا حکم بھی دیتا ہے. اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مسلمانوں نے ہر دور میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس دین کی خاطر اپنے مال کی قربانیاں بھی دی ہیں اور اپنی جانوں کی قربانیاں بھی دی ہیں. اور اللہ کی راہ میں اپنی جان کی قربانی پیش کرنے کو، جان قربان کرنے کو شہادت کہا جاتا ہے. اسلام کی تاریخ ایسی قربانیوں سے اور شہادتوں سے بھری پڑی ہے. وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر اس باغ کو رونق بخشی ہے، دو چار سے تو دنیا واقف ہے لیکن گمنام نہ جانے کتنے ہیں. انہیں قربانیوں میں سے ایک قربانی مظلوم مدینہ، بے کرے شرم و حیا، منبع وجود و سخا، خلیفہ سوم امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہے. چنانچہ آپ کو 18 ذی الحجہ کو شہید کیا گیا. اسی مناسبت سے آج کے خطبے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف، آپ کے فضائل و مناقب اور آپ کی سیرت و کردار کے حوالے سے چند باتیں انشاءاللہ عرض کرنے کا ارادہ ہے. آپ کا نام عثمان ہے اور لقب ذو النورین ہے. والد کا نام عفان ہے اور والدہ کا نام اروا ہے. اور سلسلہ نسب جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے
وہ ہے عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف، یعنی آپ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں عبد مناف پر جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے جا کر مل جاتا ہے۔ اسی طرح جو آپ کی نانی ہے بیضاء بنت عبد المطلب، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، اور آپ کا تعلق قریش کی سب سے بڑی شاخ بنو امیہ سے ہے۔ الاصابہ میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ آپ کی جو پیدائش ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ولادت ہے، وہ ہے واقعہ فیل کے 6 سال، یعنی ہجرت نبوی سے 47 سال قبل مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو آپ یعنی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 سال چھوٹے ہیں، اور آپ کا بچپن بڑا پاکیزہ تھا۔ چنانچہ کنز العمال میں ہے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچپن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے زمانہ جاہلیت اور زمانہ اسلام دونوں میں نہ کبھی زنا کیا ہے، نہ کبھی شراب پی ہے، نہ کبھی کسی کو قتل کیا، نہ کبھی چوری کی، اور نہ ہی کبھی کسی گانے بجانے کی محفل میں شریک ہوا۔ اور آپ نے 34 سال کی عمر میں خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پہلے سے ہی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اچھے تعلقات تھے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ سب سے پہلے ایمان لائے تھے، تو اس کے بعد جہاں تک وہ آواز پہنچا سکتے تھے اسلام کی آواز پہنچائی، اور جس کے ساتھ ان کے تعلقات تھے ان کو اسلام کی دعوت دی، بہت سو کو تیار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے، اور ان کو اسلام کے دامن کے ساتھ وابستہ کیا ہے۔ اور انہی میں سے چوتھے نمبر پر جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے وہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اسلام کی دعوت دی تو آپ نے خندہ پیشانی سے اس دعوت کو قبول کیا، گویا آپ یوں سمجھے کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے لیے پہلے سے تیار تھے۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا مجھے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلیں تاکہ میں آپ کے دست اقدس پر اسلام کی بیعت کر لوں۔ اور ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آئے، گویا کنواں خود چل کر پیاسے کے پاس آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا، عثمان اللہ کی جنت قبول کر لو، میں تمہاری اور تمام مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ان الفاظ کا نکلنا تھا کہ آپ نے فوراً اسلام قبول کر دیا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو والسابقون الاولون کا ذکر کیا کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ، ان میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ اور آپ کی خصوصیات میں یہ ہے کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور دماد ہیں، خلفائے راشدین میں سے ہیں۔ آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار جنت کی بشارت دی۔ آپ کو عشرہ مبشرہ یعنی وہ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کہ جن کو ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت ملی ہے، آپ ان میں بھی شامل ہیں۔ اور طبقات ابن سعد میں آپ اسلام قبول کرنے والوں میں چوتھے نمبر پر ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو السابقون الاولون کی فہرست میں بھی شامل کیا گیا۔ اور آپ کی جو منفرد اعزاز ہے وہ ہے آپ کا ذو النورین ہونا، یعنی 2 نور والا ہونا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ یہ یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں ہیں، جس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ پہلے آپ کا نکاح بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ کچھ عرصہ کے بعد جب ان کا انتقال ہو گیا تو سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا، اور اس موقع پر فرمایا کہ یہ جبریل امین علیہ السلام ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں اپنی دوسری بیٹی یعنی ام کلثوم کا نکاح بھی آپ عثمان سے کر دوں۔ اور پھر سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ کنز الاموال میں ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان رہا کرتے تھے۔ پریشانی کی بڑی وجہ یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق ان کی بیٹیوں کی وجہ سے تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، اور ایک روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے ان کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دیتا رہتا۔ یہ احساس پوری کائنات میں صرف اور صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حاصل ہے کہ آپ کے نکاح میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں ہیں، بلکہ ایک وہ نبی جو خاتم الانبیاء امام الانبیاء ہے اس کی 2 بیٹیاں ہی ہیں۔ آپ کے علاوہ آپ انسانی تاریخ کا مطالعہ کیجئے، کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں ہی ہوں۔ چنانچہ کنز العمال میں ہے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عثمان تو وہ عظیم ہستی ہے کہ جنہیں آسمانوں میں ذو النورین کہا جاتا ہے، اور وہ اللہ کے نبی کی 2 بیٹیوں کی جانب سے داماد ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت میں گھر کی ضمانت دی ہے۔ اور جو دوسری خصوصیت ہے آپ کی وہ ہے ذو الحجرتین، کہ آپ نے 2 ہجرتیں کی اسلام کی خاطر۔ سب سے پہلے جو آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنی اہلیہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر دوسری مرتبہ آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، تو اسلام کی خاطر 2 مرتبہ ہجرت کرنے کی وجہ سے آپ کا لقب ذو الحجرتین بھی ہے۔ اور تیسری بات، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیسرا نمبر ہے، اور خلافت میں بھی آپ کا نمبر تیسرا ہے، فضیلت میں بھی تیسرا نمبر ہے۔ اور اس بات کی تائید کئی روایات سے ہوتی ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اس بات کی گواہی دی، چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلی اللہ علیہ وسلم فنخير ابا بکر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب فضائل الصحابہ میں ذکر کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نبی کے زمانے میں لوگوں کے درمیان اس طرح فضیلت دیتے تھے کہ ہم سب سے پہلے ابو بکر کو فضیلت دیتے تھے، ثم عمر بن الخطاب، پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت دیتے تھے، ثم عثمان بن عفان، پھر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت دیتے تھے۔ اور صحیح بخاری میں ہی ایک اور روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں كنا فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نعدل بأبی بکر احدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترک اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نفاضل بینہم، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر کسی کو نہیں قرار دیتے تھے، پھر حضرت عمر کو، پھر حضرت عثمان کو، اس کے بعد ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں بحث کو چھوڑ دیتے تھے اور کسی ایک کو دوسرے پر فضیلت نہیں دیتے تھے۔ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی ترتیب میں بھی تیسرا نمبر ہے، اور اسی طرح خلافت کو چھوڑ کر آپ کا فضیلت کے اعتبار سے بھی جو نمبر ہے وہ تیسرا نمبر ہے۔ اور جو چوتھی فضیلت آپ کو حاصل ہے
وہ ہے کاتب وحی ہونا، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے ان چند گنے چنے افراد میں سے ہیں جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بھی کتابت کروایا کرتے تھے، چنانچہ آپ بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل گئے کہ جن سے اللہ کے نبی نے قرآن مجید کی کتابت کروائی ہے۔ سورۃ حجرات سے لے کر آخری سورت تک سب سے پہلے جو کتابت کی ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو آپ کی جو چوتھی خصوصیت ہے وہ ہے کاتب وحی ہونا، اور آپ کی پانچویں جو خصوصیت ہے اور نمایاں خصوصیت ہے وہ ہے شرم و حیا کا پیکر۔ آپ سیرت و کردار کے اعلیٰ مالک تھے، اس کے ساتھ ساتھ آپ اعلیٰ اخلاقی صفات کے بھی حامل تھے، اور شرم و حیا کی جو صفت تھی آپ میں وہ بے مثال تھی۔ اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارحم امتی بے امتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان واقضاهم علی بن ابی طالب واقرأهم لکتاب اللہ ابی بن کعب الی آخر الحدیث۔ سنن ابن ماجہ میں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میری امت میں سب سے زیادہ امت پر رحم کرنے والے ابو بکر ہیں، اللہ کے دین کے معاملے میں زیادہ سخت عمر ہیں، سب سے زیادہ حیا والے عثمان ہیں، سب سے بہتر قاضی علی بن ابی طالب ہیں، اور سب سے بہتر قاری ابی بن کعب ہیں، سب سے زیادہ حلال و حرام کو جاننے والا وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور سب سے زیادہ فرائض یعنی علم میراث کا رکھنے والا وہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور فرمایا، سنو ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، وَإِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ أَمِينًا، اور یہ سنو کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، وہ امین هذه الامہ ابو عبیدہ بن الجراح، کہ میری امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ۔ تو چنانچہ اللہ کے نبی کی طرف سے آپ کو یہ تمغہ بھی عطا کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، کہ میری امت میں سب سے زیادہ حیا والے عثمان ہیں۔ چنانچہ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ موجود ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت کی طلب کی آنے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اندر آنے کی اجازت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس حالت میں تشریف فرماتے اسی حالت پر تشریف فرما رہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی، آپ نے انہیں بھی اندر آنے کی اجازت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت پر تشریف فرما رہے۔ پھر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی، تو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے جو ہیں وہ درست فرمائے ہیں، پھر آنے کی اجازت دی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ماجرا دیکھ رہی تھی، فرمایا کہ آپ عثمان کی آمد پر اس قدر اہتمام کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا استحیی من رجل یستحیی منہ الملائکہ، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں کہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ تو یہ حیا ہی تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے، اور قبول اسلام کے لیے جس ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، تب سے میں نے وہ ہاتھ کبھی اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا۔ اور پھر اسی ہاتھ کو یہ اعزاز بھی ملا کہ بیعت رضوان کے موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کرام سے بیعت لی، تو ان سے بیعت لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھ کر بیعت فرماتے ہوئے فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ید اللہ فوق ایدیہم، کہ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اور چھٹی خصوصیت جو ہے وہ ہے آپ کا جامع القرآن ہونا، کہ آپ حافظ قرآن تو تھے ہی، آپ جامع القرآن بھی ہیں اور ناشر القرآن بھی ہیں، کہ پھر اسی ہاتھ کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا کہ آپ نے پورا قرآن مجید لکھوایا، ایک جگہ جمع کروایا۔ پھر قرآن مجید لکھنے کے لیے کوئی ایک رسم الخط مقرر نہیں کیا،
جس کی وجہ سے پڑھنے میں اختلاف ہونے لگا تھا، اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کی ایک کمیٹی بنائی، قرآن مجید لکھنے والوں کے لیے ایک ہی رسم الخط مقرر کیا جس کو رسم عثمانی یا خط عثمانی کہا جاتا ہے۔ پھر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کا اس بات پر اجماع ہوا کہ قرآن مجید آئندہ اسی رسم الختم خط پر لکھا جائے گا۔ تو آپ جامع القرآن ہونے کے ساتھ ساتھ ناشر القرآن بھی ہیں۔ آپ نے قرآن مجید کے کئی نسخے لکھوا کر مملکت خلافت کے کئی علاقوں میں بھجوائے ہیں۔ تو یہ وہ چند فضائل ہیں، چند خصوصیات ہیں جو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہیں۔ اور آپ اتباع سنت، آپ کی زندگی میں، آپ کے رہن سہن میں، آپ کے اخلاق و اطوار میں اس قدر تھا کہ ایک مرتبہ آپ نے وضو کیا اور وضو سے فارغ ہو کر مسکرا دیے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس وقت مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں صرف اس لیے مسکرایا ہوں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کے بعد اس طرح مسکراتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور صلح حدیبیہ کے موقع پر جب اہل مکہ سے بات چیت کرنے گئے تو ان کا تہبند سنت کے مطابق ٹخنوں سے اوپر تھا۔ کسی نے کہا کہ حضرت، عرب کے سرداروں میں طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا تہبند نیچے لٹکاتے ہیں، آپ ان سے بات کرنے جا رہے ہیں تو آپ بھی ذرا نیچے کر لیں۔ فرمایا میں نے کسی سردار یا بادشاہ کا طریقہ نہیں دیکھنا، میں نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھنا ہے۔ میں نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح تہبند ٹخنوں سے اوپر کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے میں بھی اس طرح کرتا ہوں۔ تو آپ عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں، یعنی ان 10 صحابہ کرام، خوش نصیب صحابہ کرام میں شامل ہیں جن کو اللہ کے نبی نے ایک ہی مجلس میں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ اور وہ عشرہ مبشرہ میں سب سے پہلے ہیں حضرت ابوبکر، دوسرے نمبر پر حضرت عمر، تیسرے نمبر پر حضرت عثمان، چوتھے نمبر پر حضرت علی بن ابی طالب، پانچویں نمبر پر طلحہ بن عبید اللہ، چھٹے نمبر پر زبیر بن العوام، ساتویں نمبر پر حضرت عبد الرحمن بن عوف، اور ساتویں نمبر پر سعد بن ابی وقاص، آٹھویں نمبر پر سعید بن زید، اور نویں نمبر پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ 10 صحابہ کرام ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی مواقع پر اللہ کے نبی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ جب آپ کا نکاح اللہ کے نبی کی صاحبزادی حضرت رقیہ سے ہوا تو اس موقع پر بھی اللہ کے نبی نے آپ کو جنت کی بشارت دی۔ اسی طرح جب بیر روما مدینہ منورہ میں کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تب بھی اللہ کے نبی نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے۔ اور جب آپ نے مسجد نبی کی توسیع کے لیے زمین خرید کے وقف کی تب بھی اللہ کے نبی نے آپ کو جنت کی بشارت دی۔ جب آپ نے غزوہ تبوک کے موقع پر جہاد کے لیے حصہ ملایا تب بھی اللہ کے نبی نے آپ کو جنت کی بشارت دی۔ بلکہ جامع ترمذی میں ہے، ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صرف جنت کی نہیں بلکہ آپ کو جنت میں اپنا رفیق ہونے کی بشارت بھی کی ہے۔ جامع ترمذی میں ہے لکل نبی رفیق و رفیقی فی الجنت عثمان، کہ جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہوتا ہے اور اللہ نے میرا جنت میں جو ساتھی بنایا ہے وہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ چند خصوصیات ہیں جو ہمیں اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ ہم سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کو سامنے رکھ کر ان کے مطابق زندگی گزاریں۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات میں جو خصوصیات تھیں، جو خوبیاں تھیں، ہمیں ان خوبیوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان خوبیوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔